رانو چڑیا کا پتی شراب پیا کرتا تھا، وہ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا اور رانو چڑیا پر بہت اتیاچار بھی کیا کرتا تھا۔ ادھر رانو نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ ارے اب میں کیا کروں گی، میں نے تو 2 انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، میرا پتی تو کوئی بھی کام نہیں کرتا، میں بچوں کا پولن پوشن کیسے کروں گی؟ ایسے ہی رانو کا پتی کالو گنڈے کے ساتھ مل کر ہر ٹائم یہی کام کرتا اور ایک دن رانو کے انڈے پھوٹ جاتی ہے، ایک میں سے بیٹی چڑیا اور دوسرے میں سے بیٹا چڑیا باہر آ جاتے ہیں۔ ارے ارے آؤ میرے بچوں، آپ کا سواگت ہے اس دنیا میں آپ کی ماں رانو چڑیا، یہ آپ کا پتا ہے۔ ارے ارے جاؤ، آپ کوئی بھوجن لے کر آؤ بچوں کے لیے، بچے ابھی انڈوں سے باہر آئے، ان کو بھوجن کھانے کی بہت ضرورت ہے، جائیں اب لے آئیں۔ رانو اتنی سی بات کہتی ہے اور اس کا پتی ایک بڑا ڈنڈا لے کر رانو کی خوب پٹائی کرنے لگتا ہے۔ ارے تم کتنی ہی زبان چلانے لگی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اپنے پتی سے کبھی زبان نہیں چلاتے، آج تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے تو میرا دماغ کھا دیا ہے آج باتیں کر کر کے، رانو آج تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے ہی بنٹو چڑیا اپنی پتنی رانو کو بہت زیادہ مارتا ہے اس لمبے ڈنڈے کے ساتھ۔ میں تو جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر، تم جانو اور تمہارے بچے جانے۔ بنٹو چڑیا گھر چھوڑ کر چلا جاتے۔ ارے ارے اچھا ہی ہوا کہ یہ چلا گیا، میں اپنے بچوں کو خوب لکھا پڑھا کر بڑے بڑے افسر بناؤں گی اور میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ پھر اگلے روز چڑیا رانو امیر امیر پکشیوں کے گھر کام کرنے لگتی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگتی ہے، اور رات کو ایک دن بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، بارش بہت زیادہ تیز تھی۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتی ہے، بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ تمام پکشی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر رانو چڑیا، ماما ہمیں بھوک لگی ہے، ماما ہم نے بھوجن کھانا ہے، ماما میرے پیٹ میں بہت زیادہ چوہے دوڑ رہی ہیں، میرے لیے بھوجن لے، ماما ماما میں نے بھی بھوجن کھانے۔ رانو کے بیٹے بہت بھوکے تھے۔ ارے اوپر والے، بارش تو نہیں رک رہی، مجھے بھوجن لے کے آنا پڑے گا، میں کہاں سے بھوجن لے کر آؤں؟ رانو چڑیا تو ماں تھی، ماں اس تیز بارش میں اونچی اڑان لیتی ہے اور اپنی پڑوسن گوری کوی کے یہاں جاتی ہے۔ ارے ارے گوری بہن، کرپیا کرو کچھ بھوجن مجھے دے دو، میرے بچے بہت دنوں سے بھوکے ہیں، بارش بہت تیز ہے۔ ارے ارے رانو، تو میں کیا کروں، تمہارے بچے بھوکے ہیں، ویسے تو تم بہت بدھیمان چڑیا بنتی ہو، اب کہاں گیا تمہارا بھوجن، تو تم بارشوں کے موسموں میں جمع کرتی تھی۔ ارے گوری بہن، میں نے بھوجن نہیں جمع کیا، میں گھروں میں کام کرتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا۔ تو میں کیا کروں رانو، چل جا یہاں سے، میرے پاس تو خود بھوجن نہیں ہے۔ ایسے ہی گوری کوی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ ارے گوری بہن میری بات سنی، گوری بہن مجھے بھوجن دے دے۔ گوری ایک نہ سنتی، رانو چڑیا سیدھی اپنی مالکن چیل کے یہاں جاتی۔ آؤ بن چڑیا، کیوں آنا ہوا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں کتنا کام ہے؟ مالکن چیل میں نہ آ سکی، میرے بچے گھر میں بہت اکیلے تھے اور اوپر سے تیز بارش تھی، تو میں کیا کروں، بچے اکیلے تھے، اب کیسے آئی ہو اتنی بارش میں؟ مالکن چیل میرے بچے بہت بھوکے ہیں، مجھے کچھ بھوجن دے دے یا مجھے ایڈوانس پیسے دے دے، میں آپ کا گھر کا کام کر دوں گی۔ پلیز مالکن چیل رحم کرے مجھ چڑیا پر، مجھے کچھ بھوجن دے دے۔ ارے چڑیا میں تمہیں بھوجن دے دیتی ہوں، پہلے جاؤ جو کام پڑا ہے 3 دنوں کا وہ پہلے مکمل کرو اور پھر آؤ میں تمہیں بھوجن دوں گی، چلو چلو پہلے اپنا کام مکاؤ۔ رانو چڑیا چیل کے پڑے برتن ڈیروں منہ دھوتی ہے اور سارا کام ختم کرتی۔ یہ لو اناج کی بوری لے جاؤ۔ ایسے ہی چیل بہت دیالو بھی تھی اور بہت سخت طبیعت تھی، ایک بوری
راشن کی بھر کر رانو کو دے دیتی ہے۔ رانو وہ راشن اپنے گھر میں لا کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور بچے سو جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنی ماں کی ہمیشہ قدر اور عزت اور احترام کرنا چاہیے۔